वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूर सुल्तान के एपिसोड 55 लेकर हाजिर हुए हैं। ये कल रात की एपिसोड है और कल मैंने जैसे कि पोस्ट लगाई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मौसम अचानक तब्दील हुआ और आप यकीन करें उसकी वजह से सर में और गले में इतना दर्द था, बहुत ज़्यादा। फिर आ, बस मतलब काम नहीं हो पा रहा था। और अभी भी मुझे पता है मैं रिकॉर्डिंग कैसे कर रही हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द है। लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो उर्दू नहीं पढ़ सकते, मुझे करनी पड़ रही है। और प्लीज़ अगर आप लोग सुनते हैं तो रिस्पॉन्स अच्छा दिया कीजिए। कल की एपिसोड रोमांटिक होगी, यानी रात को, और वो रात को हो सकता है लेट भी हो जाए। मैं पहले ही बता कर जा रही हूँ, हो सकता है वो रात को एपिसोड लेट भी हो जाए, क्योंकि अभी मुझे लिखनी होगी। तो आप लोग माइंड नहीं करेंगे कि लेटी है या कुछ भी। तो बस ये समझ लीजिए कि मैं बहुत मेहनत के साथ ही काम करूँगी। और मतलब मेहनत क्या, मतलब मुझे इस टाइम इसलिए ज़्यादा मेहनत लगी क्योंकि मेरे सर में शदीद दर्द है। तो मैं एक काम करूँगी और ये बता दूँ कि आज की एपिसोड रोमांटिक भी होगी। बोल्ड नहीं होगी, रोमांटिक होगी। तो रिस्पॉन्स अच्छा दीजिएगा, मतलब शाम की एपिसोड। चलने पड़ता है नॉवल की जानिब। नूरे कमरे से निकलकर शहरयार के कमरे के पास आई और उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक करने लगी। शहरयार जो मायदा से बात कर रहा था, अपने कमरे का दरवाज़ा न खोलने पर इसे एक्सक्यूज़ करता कमरे का दरवाज़ा खोलने आ गया। दरवाज़ा खोलते ही सामने इसे नूरे दिखाई दी। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अपना ख्याल रखना और सुनो, दवाई खा लेना, अल्लाह हाफिज़। वो 2 कदम पीछे होकर मैदा से कहकर फ़ोन रखता फिर नूरे के पास आया। घर बात हुई आपकी? इसने छूटते पूछा। जी, अभी थोड़ी देर पहले मम्मी का फ़ोन आया था। मैं तो हैरान हूँ, अद्दा और मुहिबा की शादी? शहरयार ने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से कहा। मैं भी बहुत खुश हूँ, थोड़ी बेयकीन भी हूँ कि हाशिर, अद्दा और मुहिबा की शादी। दोनों के एज डिफरेंस, लेकिन फिर भी बहुत खुश हूँ, नूरे ने कहा। खुश तो सब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश हाशिर अद्दा हैं। तुम्हें पता है ये सब इनकी ख्वाहिश पर हुआ है? शहरयार ने अपने कमरे से निकलकर कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। क्या सच में? इसकी आंखें हैरत से बड़ी हुईं। और नहीं तो क्या, तुम्हें नहीं पता? शहरयार ने इसकी हैरत को देखते हुए कहा। नहीं, बस मम्मी ने यही बताया था कि इनका रिश्ता हो गया है। नूरे आके कुछ कहती तभी से अपने कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इन दोनों ने बैक वक्त इस तरफ देखा। सुल्तान दरवाजे पर खड़ा इन दोनों को देख रहा था। शहरयार इसे देखकर आगे बढ़ा और इसके होठों पर गहरी मुस्कुराहट थी, चेहरे पर आलोही चमक थी। सुल्तान इसकी खुशी का अंदाज़ा लगा सकता था। वो भी आगे बढ़ा और दोनों भाई एक दूसरे के गले लग गए। मुबारक हो, सुल्तान ने कहा। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो, शहरयार ने कहा। लगता है हाशिर अद्दा तुम्हारे कहने के मुंतज़िर थे कि कब मेरा चहीता भाई मुझसे शादी के लिए कहे और कब मैं हाँ कर दूँ। शहरयार ने हंसकर कहा। सुल्तान ने हुनकारा भरा। शहरयार भाई, अगर आपको याद हो तो आपने कहा था कि हम दोनों शाम में ही बात करेंगे, जिसमें कोई तीसरा शामिल नहीं होगा, नूरे ने कहा। तो शहरयार ने पलटकर इसकी तरफ देखा, जबकि सुल्तान ने इस बात पर आंखें छोटी करके इसे घूरा। हाँ, कहा तो था, शहरयार ने कहा। तो फिर चलें, रूफ गार्डन पर सुकून से बात करते हैं, जहाँ हम दोनों के अलावा तीसरा कोई ना हो, नूरे ने कहा। तो शहरयार ने हंसकर सुल्तान को देखा, जो इसके देखने पर एकदम नॉर्मल हो गया। बिल्कुल सही कह रही हो, रूफ गार्डन में चलकर बात करते हैं, जहाँ पर कोई तीसरा ना हो। शहरयार ने आँख से सुल्तान
की तरफ इशारा किया और फिर हंसता हुआ नूरे के पास आया और इसे चलने का इशारा किया। इसके इशारे पर वो इसके साथ चल दी, लेकिन पलटकर सुल्तान को एक दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ देखना नहीं भूली। सुल्तान इसके मुस्कुराहट पर दांत किचकिचा कर रह गया। शहरयार भाई, मुझे लगता है आपकी और मायदा की शादी की बात करने के लिए हमें अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी टेंशन हाशिर अता की थी, वो ख़त्म हो गई। अब हम लोग सुकून से आपकी और मायदा की बात कर सकते हैं रूफ गार्डन में रखी कुर्सी पर बैठते हुए नूरे ने कहा। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन कहकर शहरयार कुछ देर खामोश हुआ। लेकिन क्या? इसने पूछा। मुझे लगता है सब राज़ी हो जाएंगे, लेकिन मम्मी नहीं। इन्हें राज़ी करना बड़ा मुश्किल काम है। शहरयार ने पास रखे गमले में खिलते गुलाब के सुर्ख फूल पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा। नामुमकिन तो नहीं है ना? इसने कहा। नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तुम मम्मी को नहीं जानती। शहरयार ने इसकी तरफ देखकर कहा। मैं मम्मी को इतना नहीं जानती, लेकिन इतना तो जानती हूँ कि माँ तो माँ होती है। शायद इन्हें ऑब्जेक्शन हो, लेकिन आपकी खुशी के लिए वो मान जाएंगी, और अगर नहीं मानी तो हम इन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर बकौल आपके मायदा बहुत प्यारी है, तो बस इन्हें मनाना और आसान हो जाएगा। नूरे ने चुटकी बजाकर कहा। काश इतना ही आसान हो जाए। शहरयार ने इसके चुटकी बजाने पर कहा। हो जाएगा, डोंट वरी। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें, सब अच्छा ही होगा। नूरे ने इसे तसल्ली दी। शहरयार इसके तसल्ली पर मुस्कुराकर इसे देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? इसके देखने पर नूरे ने पूछा। सुल्तान बहुत खुशकिस्मत है जो इसे तुम जैसे हमसफ़र मिली, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी केयरिंग, इतनी लविंग। शहरयार ने इसकी तारीफ़ की। शहरयार की तारीफ़ पर इसने नज़रें झुका लीं। वैसे तुम भी बहुत खुशकिस्मत हो, मेरे भाई जैसा जीवन साथी तुम्हें मिला। लड़कियां दीवानी हैं मेरे भाई की, और वो तुम्हारा दीवाना है। शहरयार ने इसे छेड़ते हुए कहा, लेकिन वो इसी तरह सर झुकाए मुस्कुराती रही। चलो भाई, नूर, मैं चला सोने। सुबह मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। मोबाइल में टाइम देखते हुए शहरयार ने कुर्सी से उठते हुए कहा, तो नूरे ने इस बात में सर हिला दिया। गुड नाइट कहते हुए शहरयार वहाँ से चला गया। इसके जाने के बाद नूरे के होठों की मुस्कुराहट सिकुड़ गई, आंखों में एकदम नमी उतर गई। सब कुछ है शहरयार भाई, मोहब्बत भी है, केयर भी है, एतबार भी है, लेकिन एक खलिश भी है। और जब तक मैं वो खलिश अपने दिल से और वो फांस सुल्तान के दिल से नहीं निकाल देती, जब तक मैं अपने इस रिश्ते को परफेक्ट रिश्ता नहीं समझ सकती। मुझे पता है वो बात मेरे और सुल्तान की मैरिड लाइफ को मुतासिर नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद जब तक मैं ये साबित नहीं कर देती कि सुल्तान ने जो कुछ भी वीडियो में देखा वो सब झूठ था, ये सब सीनियर एडिटर की चाल थी। इसके पीछे कौन है, इसने ऐसा क्यों किया, जब तक मैं ये पता नहीं लगा लेती और सारा सच सुल्तान के सामने नहीं ला देती, तब तक मेरे दिल में एक खलिश सी रहेगी। इसने खुद से कहा और कुछ देर वहीं खुले आसमान के नीचे सुकून से बैठकर वो अपने कमरे में आ गई। वो जब कमरे में आई तब तक सुल्तान सो चुका था। वो फिर अपनी जगह आकर खामोशी से लेट गई। इसे लेटे हुए कुछ ही देर गुजरी थी जब सुल्तान इसकी तरफ करवट लेकर इसके करीब आया और इसे अपनी बाहों में भरकर
इसे अपने सीने से लगा लिया। नूरे ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं। इतनी देर लगा दी, हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे, सुल्तान ने कहा। वो मुस्कुरा दी। सुल्तान, एक बात कहूँ आपसे? फिर कुछ सोचकर बोली, जी कहीं। इसने आंखें बंद किए हुए ही जवाब दिया। आंखें तो खोले, नूरे ने कहा। आंखें खुली हुई हो या बंद हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आपको बंद आँखों से भी देख सकते हैं। आप कहें, आपको क्या कहना है? सुल्तान ने इसी तरह जवाब दिया। सुल्तान, मुझे इस हॉस्पिटल पर केस करना है। मैंने अम्मी अब्बू से बात की थी। अब्बू तो राज़ी हैं, लेकिन अम्मी राज़ी नहीं हैं। वो तो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। भाई अम्मी की वजह से खामोश हो गए हैं, हालांकि चाहते वो भी यही हैं। प्लीज़ आप अम्मी को समझाएं कि वो इस हॉस्पिटल पर केस करने के लिए मान जाएं। ये तो एक केस है, पहले न जाने और ऐसे कितने केस हुए होंगे, और इसके बाद न जाने कितने केस हुए होंगे। हमें इनका पर्दाफाश करना होगा, नूरे ने कहा। ठीक है, हम आंटी से बात करेंगे, और आप बेफिक्र रहें, हमारी और रिपाल की इस बारे में बात हो चुकी है। हम इस हॉस्पिटल पर केस करेंगे और इनका सच सबके सामने लाएंगे, सुल्तान ने कहा। अच्छा, वो न्यूज़ चैनल का क्या हुआ जिसने हमारी वीडियो लीक की थी, नूरे ने पूछा। क्या हो सकता है, बंद करवा दिया है हमने वो चैनल। इसके मालिक का हर रोज़ फ़ोन आता है हमारे पीए के पास, कह रहे हैं माफ़ीनामा लिख कर देंगे, अपने चैनल पर हर चीज़ क्लियर करेंगे, बल्कि चैनल पर हमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे, लेकिन हम इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। बात हमारी नहीं, आपकी इज़्ज़त की है, और आपकी इज़्ज़त से खिलवाड़ करने वाले की इतनी सज़ा तो बनती है, इसने हंसकर कहा। नूरी मुस्कुराकर इसकी बंद आँखों को देखने लगी, फिर आगे बढ़कर इसकी बंद आँखों को चूमा, फिर इसके सीने से लगकर खुद भी आंखें बंद कर लीं। एक हफ्ते बाद नूर अपने कैबिन में बैठी अपने काम से फारिग होकर गुजरे दिनों की फुटेज देख रही थी। इसने 3-4 दिन की फुटेज देख ली थी, लेकिन वो बाद के दिनों की थी। वो अभी तक इस फुटेज पर नहीं पहुंची थी जिसमें फैज़ान और इत्तेशाम की बातें रिकॉर्ड थीं। वो बड़ी गौर से एक फुटेज को चेक कर रही थी जब इसका फ़ोन रिंग करने लगा। किरण का फ़ोन था। इसने फुटेज बंद करके फ़ोन ऑन करके कान से लगाया। हाँ जी, खैरियत है? रिवॉल्विंग चेयर से टेक लगाते हुए इसने कहा। जी नहीं, कोई खैरियत नहीं है, किरण ने मुंह फुलाकर कहा। क्यों भाई, क्या हुआ? नूरे ने पूछा। अभी तक अम्मी का फ़ोन नहीं आया आपके पास? इसे नूरे के लाइल्मी पर गुस्सा आया। फ़िलहाल तो नहीं, इसने कहा। आने वाला होगा, लेकिन जो वो आपको बताएंगी वो बात इनसे पहले मैं आपको बता दूं। सारा आंटी का फ़ोन आया था। इन्होंने एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर दी है, जो कि आज के दिन से 22 दिन बाद की है, और आपके ना होने वाले बहनोई, किरण ने ना दिल में कहा। अपनी मदर के कहने पर मुझे अपने साथ शॉपिंग कराना चाहते हैं। बताओ, ये कोई बात हुई? किरण आज जल्दी घर आ गई थी, और घर आते ही इसे ये खबर मिली थी, जिसके सुनने के बाद वो अपने माँ बाप के सामने तो नॉर्मल रही, लेकिन कमरे में आते ही बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी, और इसकी बेचैनी अपनी बहन से बात करके ही ख़त्म होती। इसने बहुत सोचा कि ड्यूटी आवर्स में इसे परेशान ना करे, लेकिन फिर अपने दिल में बढ़ती बेचैनी की वजह से इसने नूर को कॉल मिला दिया। क्या सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है, नूर ने खुशी से कहा। जी बिल्कुल, आपके लिए तो खुशी की बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए तो ये परेशानी की बात है, किरण ने जलकर कहा। किरण, ये क्या बात हुई? खुश हो, तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है, नूरे ने इसे झपटा।
अपिया सिर्फ एंगेजमेंट नहीं होने वाली, ये जो नया शोशा छोड़ा है सारा आंटी ने कि मैं हदीद के साथ शॉपिंग करूं, मुझे इसने ज़्यादा परेशान किया है। किरण ने इसे वजह बताई। किरण, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा है ना, तुम अपनी पसंद से शॉपिंग कर लोगी, तुम दोनों की इंगेजमेंट है, अपनी पसंद से शॉपिंग करोगे तो अच्छा रहेगा। नूर ने इसकी बेवजह की मंतक पर कहा। एंगेजमेंट एंगेजमेंट तो अब मैं बाद में तोड़ दूंगी, लेकिन ये शॉपिंग करते वक्त जो वक्त मुझे इसके साथ गुजारना पड़ेगा, मैं वो वक्त कैसे गुजारूंगी? किरण ने दिल में सोचा। क्या हुआ, चुप क्यों हो? जवाब दो मेरी बात का। नूर ने इसे खामोश देखकर कहा। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, आप अपना ख्याल रखिएगा और देखिएगा कुछ ही देर में आपकी अम्मी अब्बू का फ़ोन आपके पास आने वाला होगा। किरण ने जलते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। बताओ, इस खड़ूस के साथ शॉपिंग पर जाऊं? आती होगी इन्हें शॉपिंग करनी, वो भी लेडीज शॉपिंग? मुझे तो नहीं लगता। अपना फ़ोन बेड पर फेंकते हुए वो बेड के कोने पर बैठते हुए सोचने लगी। उधर किरण के फ़ोन रखने के कुछ देर बाद आफरीदी साहब का फ़ोन नूरे के पास आया था। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। इसने छूटते सलाम किया। अब्बू नहीं, अम्मी। सामने से इन्हें मुज़ना बेगम की आवाज़ सुनाई दी। ओहो मुज़ना बेगम, आ गई आपको हमारी याद, मिल गई आपको आपके बेटे से फुर्सत? नूरे ने इन्हें छेड़ा। नूरे, इसके छेड़ने पर इन्होंने इसे तंबी की। हाँ हाँ चलें, ठीक है, कोई बात नहीं, इतने साल बाद आपका बेटा आपको मिला है, फ़िलहाल आपका सारा वक्त इन्हीं के लिए होना चाहिए, हम भी थोड़ा वक्त सब्र कर लेंगे। इसने हंसकर कहा। ठीक है, सब्र करती रहना, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। इन्होंने कहा। 22 दिन बाद आपकी छोटी बेटी की एंगेजमेंट है, पता चल चुका है मुझे। आपके नवाबजादे मुझे कुछ देर पहले सब कुछ बता चुकी हैं। इनके कुछ कहने से पहले नूरे ने कहा। बात ये नहीं है मेरी जान, बात दूसरी है। मुज़ना बेगम ने कहा। जी क्या बात है, सब खैरियत है ना? इसने एकदम पूछा। हाँ सब खैरियत है। दरअसल आज सारा भाभी का फ़ोन आया था, इन्होंने 22 दिन बाद की डेट भी दी है। ये तो तुम्हें पता चल गया होगा, लेकिन वो इस डेट पर एंगेजमेंट नहीं, निकाह करने के लिए कह रही हैं। मुज़ना बेगम ने कहा। क्या क्या कहा आपने? बेटा, मैंने कहा कि हदीद के पेरेंट्स इस दिन एंगेजमेंट नहीं, निकाह करने के लिए कह रहे हैं। इन्होंने अपनी बात दोहराई। लेकिन अभी निकाह क्यों? नूरे ने पूछा। हदीद की ख्वाहिश पर, वो एंगेजमेंट नहीं बल्कि निकाह करना चाहता है, और वो भी सरप्राइज़ निकाह, मतलब हम लोग किरण को कुछ ना बताएं। और ये बात हदीद की बहन ने हमसे कही है। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी? क्या एंगेजमेंट की जगह निक के एंगेजमेंट की जगह निकाह कर क्या एंगेजमेंट की जगह निकाह कर दे, वो भी सरप्राइज़ निकाह? नूरे को हैरत हुई। हाँ बेटा, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने कहा। अम्मी, लेकिन किरण तो एंगेजमेंट की ही बात कह रही थी। हाँ बेटा, क्योंकि हमने इसे एंगेजमेंट ही बताया है। अब्बू का क्या कहना है? आप मेरी अब्बू से बात कराएं। नूरे ने कहा। वो सुल्तान से बात कर रहे हैं। मुज़ना बेगम ने कहा। ठीक है, अब्बू सुल्तान से बात कर रहे हैं, मैं बाद में बात कर लूँगी, और आप लोग देखिएगा, आप लोगों को जैसा ठीक लगे। इसने जवाब दिया। मैं कह रही थी बेटा, तुम हदीद से बात करके देखो, इससे पूछो कि आखिर वो इतनी जल्दी निकाह क्यों करना चाहता है, और वो भी सरप्राइज़ निकाह। उसरा बेगम ने कहा। जी ठीक है अम्मी, मैं बात करती हूँ। इसने कहकर फ़ोन काट दिया और कुछ देर बैठी सोचती रही। फिर कुर्सी से उठकर अपनी गाड़ी की चाबी, मोबाइल और हैंड बैग उठाया
اور اپنے کیبن سے نکل کر پارکنگ ایریا میں آ گئی۔ وہ اس معاملے میں حدیث سے فون پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی، سو اس سے ملنے کے لیے سیدھا اس کے ہاسپٹل آ گئی۔ کچھ دیر ویٹ کرنے کے بعد وہ حدیث سے ملنے اس کے کیبن میں گئی۔ السلام علیکم۔ نورے کو اپنے کیبن میں دیکھ کر حدیث نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، نورے نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ کب آئیں؟ اس نے پوچھا۔ تھوڑی دیر ہو گئی ہے۔ ارے اگر آپ کو آئے ہوئے تھوڑی دیر ہو گئی ہے تو آپ تبھی کیبن میں کیوں نہیں آئی تھی؟ اب آپ کے پیشنٹ تھے اس لیے۔ اوکے آئیں بیٹھیں پلیز۔ حدیث نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور انٹرکام پر 2 کافی لانے کا کہہ دیا۔ خیریت ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ حدیث نے پوچھا۔ جی خیریت ہے، بس امی کا فون آیا تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ لوگوں نے 22 دن بعد کی ڈیٹ دی ہے، لیکن وہ ڈیٹ انگیجمنٹ کی نہیں نکاح کی ہے۔ آپ کرن سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی سرپرائز نکاح؟ مطلب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کرن کو پتہ نہ چلے؟ میں پوچھ سکتی ہوں ایسا کیوں؟ نورے نے کہا۔ جی بالکل، آپ کو سارے سوال کرنے کا حق ہے، لیکن پہلے آپ یہ پانی پئیں۔ اس نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ نو تھینکس، نورے نے کہا۔ دیکھیں مجھے پتہ ہے سب گھر والوں کو کافی شوق لگا ہوگا ہماری اس بات سے، لیکن آپ یقین کریں یہ ٹوٹلی میری مرضی ہے۔ میرے پیرنٹس اور میری بہن کا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ میں کرن سے انگیجمنٹ کی جگہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میری خوشی ہے، یہ میری خواہش ہے، حدیث نے کہا۔ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں کیوں؟ نورے نے کہا۔ کیونکہ آپ کی بہن مجھ سے انگیجمنٹ کر کے انگیجمنٹ توڑنا چاہتی ہیں اس لیے، حدیث نے کہا تو نورے نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی؟ اس نے ناسمجھی سے کہا۔ جی، آپ کی بہن مجھے دھمکی دے چکی ہے، ایک بار نہیں کافی بار، کہ وہ یہ انگیجمنٹ کر کے توڑ دیں گی۔ بس سمجھ لیں ان کی اسی دھمکی سے ڈر کر میں انگیجمنٹ نہ کر کے نکاح کر رہا ہوں، کیونکہ میں کسی سے رشتہ جوڑ کر توڑنے کا قائل نہیں ہوں۔ مجھ سے جڑا ہوا ہر رشتہ میری سانسوں کی لڑی ٹوٹنے پر ٹوٹے گا، حدیث نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن کرن ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ جو کچھ حدیث نے کہا، نورے کو ابھی بھی اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ ان کی بہن ہیں، آپ کو شاید پتہ ہوگا، اس نے کہا تو نورے خاموش ہو گئی۔ وہ کیا بتاتی کہ وہ تو اس رشتے کے حق میں ہی نہیں ہے۔ اسے تو حدیث سے بہت چڑ ہے، حالانکہ وہ چڑھنے والی شخصیت تو نہیں ہے۔ آپ اسے سزا دینا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں؟ نورے نے اس سے یہ سوال کیا۔ نہیں، صرف نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس نے ہنس کر جواب دیا۔ یعنی آپ اس کی دھمکی سے ڈر گئے؟ نہیں، ڈرا نہیں ہوں، لیکن محتاط ہو گیا ہوں۔ انگیجمنٹ کوئی مضبوط رشتہ نہیں ہوتا، ایک کچی ڈور میں بنا ہوا رشتہ ہوتا ہے جو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، لیکن نکاح مضبوط بندھن ہوتا ہے جو پکی ڈور سے بندھا ہوتا ہے، جو سانسوں کے ساتھ ٹوٹتا ہے لیکن عالم ارواح میں دوبارہ ملنے کے لیے۔ اور میں کرن سے عالم ارواح میں ملنا چاہتا ہوں، اس دنیا سے لے کر اس دنیا تک ان کا ساتھ چاہتا ہوں، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ اور کوئی بات؟ نہیں، کوئی بات نہیں۔ کیا آپ نے یہ بات کسی اور کو بتائی ہے؟ نہیں، فی الحال تو صرف آپ کو۔ اگر آپ بھی نہ پوچھتی تو میں آپ کو بھی نہ بتاتا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم سوچ کر جواب دیں گے، نورے نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پلیز آپ بیٹھیں، کافی آ رہی ہے، حدیث نے اسے اٹھتا دیکھ کر کہا تو نورے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد پیون 2 کپ کافی لے آیا۔ کوئی اور بات تو نہیں ہے نا مسٹر حدیث؟ مطلب آپ سچ میں یہ اس لیے کہہ رہے ہیں نا کیونکہ
کرن نے انگیجمنٹ توڑنے کی بات کی ہے۔ نورے کے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ جی بالکل، کوئی بات نہیں ہے، میں یہ نکاح اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی بہن مجھے بار بار انگیجمنٹ توڑنے کی دھمکی دے رہی تھی، اور آپ یقین کریں میں انگیجمنٹ کا ٹوٹنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ خواہ بندہ ہوں، جان سے جا سکتا ہوں۔ حدیث جیسے سنجیدہ انسان سے نورے کو اس بات کی توقع نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم سب سے بات کر کے دیکھتے ہیں سب کی کیا رائے ہے۔ میں آپ کی بات بھی سب تک پہنچا دوں گی۔ کافی ختم کرنے کے بعد نورے نے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جی بالکل، حدیث نے مسکرا کر کہا۔ پھر نورے وہاں سے آ گئی۔ وہاں سے وزیرہ اپنے گھر آئی تھی اور اپنی امی ابو کو اس نے ساری بات بتا دی۔ مزرہ بیگم کو تو سن کر بہت غصہ آیا۔ وہ تو کمرے میں جا کر کرن سے پوچھنے والی تھی، لیکن نورے نے انہیں روک دیا۔ امی وہ چھوٹی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ اسی طرح کی جذباتی باتیں کرتی ہے۔ اس کی انہی باتوں کی وجہ سے حدیث انگیجمنٹ کی جگہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ نورے نے انہیں بتایا۔ تمہاری کیا رائے ہے بیٹا؟ آفریدی صاحب نے پوچھا۔ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے ابو، لیکن آپ بھائی اور سلطان سے بات کر کے یہ فیصلہ کیجیے گا۔ شادی بیاہ کے معاملوں میں مرد بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں رات کو ربال اور سلطان سے بات کرتا ہوں۔ آفریدی صاحب نے کہا۔ جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے آپ وہ کیجیے گا، فی الحال میں اپنے گھر چلتی ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں بندھی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ کرن سے نہیں ملو گی؟ مزرہ بیگم نے پوچھا۔ وہ سو رہی ہے، اسے سونے دیں، بعد میں ملاقات کر لوں گی۔ ان دونوں کے گلے مل کر ان کے گالوں پر پیار کرتی وہ گھر کے لیے نکل گئی۔ پھر وہی ہوا۔ آفریدی صاحب نے ڈنر کے بعد ربال کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کو حدیث کی فیملی کی ساری بات بتائی، اور پھر نورے اور حدیث کے درمیان کیا بات ہوئی وہ بھی۔ ایک بات پوچھوں امی؟ ساری بات سن کر ربال نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں میری جان، پوچھو۔ انہوں نے کہا۔ کرن شروع سے ہی ایسی ہے، میرا مطلب اتنی جولی سی کہ سیریس نہیں ہوتی، نہ ہی کسی چیز کو سیریس لیتی ہے۔ یہ برائی نہیں ہے، لیکن لائف کے کسی موڑ پر تو سیریس ہوئی ہوگی۔ ربال نے پوچھا۔ ہمارے سامنے تو وہ صرف آپ کے لیے سیریس ہوئی ہے، اور جیلانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کورٹ روم میں کافی سیریس رہتی ہے۔ اب اللہ جانے، آفریدی صاحب نے ہنس کر کہا۔ ربال بھی مسکرا دیا۔ ویسے ابو رشتہ کر کے اسے ختم کرنے کی بات کرنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے، اس نے کہا۔ ہمیں یقین ہے میری بیٹی یہ بات کر سکتی ہے، شاید تبھی حدیث نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آفریدی صاحب نے کہا۔ تو پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ مزرہ بیگم نے پوچھا۔ ابھی مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے، ویسے آپ بتائیں بیٹا، آپ کا کیا اوپینین ہے؟ انہوں نے ربال سے کہا۔ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن رخصتی کے لیے ان سے وقت مانگیے گا۔ اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں پھر، کل سلطان سے بات کریں گے، اس وقت تو وہ آرام کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو رات کے 10 بجا رہی تھی۔ جی ابو ٹھیک ہے، کہہ کر وہ اٹھا اور ان دونوں کے گلے لگ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن آفریدی صاحب نے نکاح کے لیے سلطان سے بات کی تھی۔ نورے اسے پہلے ہی بتا چکی تھی، لیکن اس کے باوجود سلطان اور نورے کے گھر والوں نے خود حدیث سے مل کر بات کی تھی
اور آج وہ جیلانی ہاؤس میں اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے۔ حدید نے انہیں بھی یہی وجہ بتائی تھی کہ کرن اسے انگیجمنٹ توڑنے کی دھمکی دے چکی ہے، اور وہ اس کی دھمکی سے ڈرا تو نہیں لیکن محتاط ضرور ہو گیا ہے، اور اس نے جھوٹ بھی نہیں بولا تھا۔ سب کو کرن کی اس بے وقوفانہ بات پر عجیب لگا تھا۔ حدید کے گھر والوں کے سامنے شرمندگی الگ ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو بالکل ہی لائٹلی لیا تھا۔ بھلا حدید جیسا شخص چھوڑے جانے قابل ہے؟ پھر سب نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ لوگ حدید کی بات مان کر اس دن ان دونوں کی انگیجمنٹ نہیں بلکہ نکاح کریں گے۔ محسنہ بیگم آفریدی صاحب بھی اتنے بہترین رشتہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے، اور اپنی بیٹی کی بے وقوفی کی وجہ سے تو بالکل نہیں۔ دونوں خاندان نے یہ بات مل بیٹھ کر طے کر لی تھی، لیکن فقط اسے نہیں پتا تھا جسے یہ پتا ہونی چاہیے تھی۔ وہ تو ابھی تک اسی سوگ میں تھی کہ اس کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ وہ بعد میں کچھ بھی کر کے اس انگیجمنٹ کو توڑ دے گی ریلیکس ہو جاتی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کے حدید کے سامنے انگیجمنٹ توڑنے والی بات کہنے پر حدید محتاط ہو گیا تھا۔ تبھی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب کرن سے انگیجمنٹ نہیں بلکہ ڈائریکٹ نکاح کرے گا، اور یہ بات حدید نے جس دن وہ اس کے گھر آیا تھا اسی دن سوچ لی تھی۔ اب سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ نورے تم کب آؤ گی بیٹا؟ محسنہ بیگم نے نورے سے پوچھا۔ امی پرسوں تو ہم رامپور جا رہے ہیں، 3 دن بعد ادا کی انگیجمنٹ ہے، وہاں 1 ہفتہ تو لگ ہی جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ آ جاؤں گی۔ حدید کے گھر سے واپسی پر انہوں نے نورے سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں ٹھیک لگے، آپ چاروں بھی 1 دن پہلے ہی آ جائیے گا۔ نورے نے کہا، دیکھتے ہیں بیٹا جیسا ہوتا ہے۔ ان کے گلے لگ کر انہوں نے کہا، پھر وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ 2 دن بعد کرن تیار ہو جاؤ، حدید تمہیں لینے آتے ہی ہوں گے۔ بریک فاسٹ کرتے ہوئے محسنہ بیگم نے کرن سے کہا، مجھے کہیں نہیں جانا، وہ خود اپنی پسند سے لے لیں گے۔ اس نے ناراضگی سے کہا۔ کرن، سنائی دیا میں نے کیا کہا؟ انہوں نے تنبیہی انداز میں کہا تو کرن نے پہلے آفریدی صاحب اور پھر ربال کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ تیار ہو جاؤ کرن، حدید بھائی آتے ہی ہوں گے۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھنے کے باوجود ربال نے اسے تیار ہونے کے لیے کہا تو وہ ایک دم اسے ناراضگی سے دیکھنے لگی۔ ہاں بیٹا جاؤ، اچھا نہیں لگتا۔ کافی دیر پہلے ان کا فون آیا تھا، اپنے اتنے ٹف شیڈیول سے انہوں نے ٹائم نکالا ہے۔ آفریدی صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، جی انہوں نے ٹف شیڈیول سے ٹائم نکالا ہے اور میں ویلی ہوں، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن وہ بڑبڑاہٹ اتنی تیز تھی کہ ان تینوں نے سن لی تھی۔ وہ کہتی ہوئی اٹھ کر کچن سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر تیار ہوئی۔ جینیفر نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر تیار ہوئی، جینز پر ہاف کرتا پہن کر اس نے اسنیکرز پہنے اور اپنا ہینڈ بیگ اور موبائل لے کر نیچے آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں حدید کی گاڑی کا ہارن اسے اپنے گیٹ پر سنائی دیا۔ وہ سبھی باہر آئے تھے۔ حدید خوش اخلاقی سے ان سے ملا۔ موسم میں کافی تبدیلی آ چکی تھی۔ حدید نے اسی لحاظ سے ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ وائٹ شرٹ پر اس نے گرے سویٹ شرٹ، بلیک جینز اور بلیک بوٹ پہنے ہوئے تھے۔ وہ جاذب نظر لگ رہا تھا۔
چلیں۔ آفریدی صاحب کے پہلو میں کھڑی کرن کو دیکھ کر اس نے کہا، جو منہ پھلائے نہ جانے کہاں دیکھ رہی تھی۔ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھی۔ حدید نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ اس نے ایک دم حدید کی طرف دیکھا۔ اسی وقت حدید نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ دو آنکھیں چار ہوئی تھیں۔ لمحے بھر کا کھیل تھا۔ ایک دم ہی دونوں نے نظریں چرا لیں۔ کرن خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی حدید نے دروازہ بند کیا اور پھر ان تینوں سے مل کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اگر تمہارا کوئی فیورٹ ڈیزائنر ہے یا کوئی ایسا ڈیزائنر جس کو تم جانتی ہو تو تم مجھے بتا سکتی ہو، گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے حدید نے کہا۔ کیوں؟ کرن نے پوچھا۔ کیوں سے کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ اپنے اسپیشل ڈے کے لیے آؤٹ فٹ لینے جا رہے ہیں، تو اگر تمہیں کوئی ڈیزائنر پسند ہے یا تم ایسے کسی ڈیزائنر کو جانتی ہو جس کا برائڈل کلیکشن بہت اچھا ہوتا ہے تو ہم وہاں جا کر پہلے دیکھ سکتے ہیں۔ حدید نے ایک موڑ پر کٹ لیتے ہوئے جواب دیا۔ جی نہیں، میں کسی ڈیزائنر کو نہیں جانتی جس کا برائڈل کلیکشن اچھا ہوتا ہے۔ اور میں کیوں جانوں گی؟ میں کیا برائڈل شاپنگ کرتی رہتی ہوں؟ کرن نے کچھ ناراضگی سے کہا۔ تم تو ناراض ہو گئی۔ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ لڑکیوں کو ایسی شاپنگ کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے۔ حدید نے اپنی بات کی وضاحت دی۔ جی نہیں، مجھے کوئی ایسا ایکسپیرئنس نہیں ہے۔ یہ میری پہلی انگیجمنٹ ہے، وہ بھی زبردستی۔ اس نے زبردستی والی بات رخ پھیر کر کہی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میری پہلی انگیجمنٹ ہے؟ بھائی میری بھی پہلی اور آخری انگیجمنٹ ہے۔ حدید نے اپنے ہونٹوں پر در آنے والی مسکراہٹ کو بمشکل روکتے ہوئے کہا۔ اس کی آخری بات پر کرن نے کنکھیوں سے اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر مسکرا دی۔ ہاں، آخری انگیجمنٹ ہی ہوگی، کیونکہ میری انگیجمنٹ توڑنے کے بعد بیچاروں کے اندر دوبارہ انگیجمنٹ کرنے کی ہمت کہاں ہوگی؟ پھر تو یہ ڈائریکٹ نکاح کریں گے، شادی کریں گے۔ اس نے بڑے مزے سے سوچا۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ وہ ڈائریکٹ نکاح خود اس سے کرنے والا ہے۔ تو پھر ہم وہیں چلتے ہیں جہاں میری بہن نے بات کی ہوئی ہے، اس نے کہا تو کرن نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اسے کیا، کہیں سے بھی شاپنگ کرو۔ وہ اب بڑے مزے سے کھڑکی سے شیشہ نیچے کیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوتی باہر دیکھ رہی تھی۔ حدید ڈرائیونگ کرتے ہوئے بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا بے فکر انداز، اس کی مسکراہٹ، سب کچھ اس بات کا غماز تھی کہ وہ ابھی تک اسی بات پر خوش ہے کہ وہ انگیجمنٹ توڑ دے گی۔ ہائے بیچاری کا کیا ہوگا جب یہ نکاح نامے پر سائن کریں گی؟ اس وقت دیکھنے والی شکل ہوگی میڈم کی، حدید نے ہنستے ہوئے سوچا۔ پھر قریب 1.5 گھنٹے بعد وہ اپنے مطلوبہ مقام پر تھے۔ ویلکم۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک شخص نے ان دونوں کا ویلکم کیا۔ مجھے مسز شیرازی کا فون آ گیا تھا کہ ان کے بھائی اور ان کی ہونے والی بھابھی آنے والے ہیں۔ ساؤتھ دہلی میں یہ ایک ڈیزائنر کا آؤٹ لیٹ تھا۔ یہاں آنے والا ہر شخص ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ حدید کی بہن ان کی ریگولر کسٹمر ہے۔ ان کے کپڑے یہیں سے ڈیزائن ہو کر جاتے ہیں۔ اس نے فون کر دیا تھا، تبھی یہاں کا مینیجر خود اس کے ویلکم کے لیے کھڑا تھا۔ تھینک یو، حدید نے کہا، جبکہ کرن اس کے منہ سے بھائی بھابھی سن کر اسے گھورنے لگی۔ اللہ نہ کرے، اس نے دل میں کہا۔ مسز شیرازی کی کال پر ہم نے مین کلیکشن آپ کے لیے سلیکٹ کر کے الگ کر دیے ہیں، آپ ان میں سے اپنے لیے پسند کر لیجئے، مینیجر نے کہا اور انہیں لے کر ایک کمرے میں آ گیا جہاں پر ان کے
سلیکٹڈ آؤٹ فٹ رکھے تھے۔ آپ میڈم کو یہ سارے سلیکٹڈ پیس ٹرائی کرائیں، اسٹاف ممبر سے کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میم یہ آؤٹ فٹ اوکے پرائیویٹ اوکے ایم سوری میم، یہ پرائیویٹ ٹرائل روم ہے، آپ یہاں پر آؤٹ فٹ ٹرائی کر لیں۔ ایک میل اسٹاف ممبر نے ایک آؤٹ فٹ اٹھا کر کرن کے ہاتھ میں تھمایا۔ کرن نے پہلے اسے پھر اپنے ہاتھ میں موجود ڈارک رائل بلو رنگ کے لہنگے کو دیکھا۔ اوکے کہہ کر وہ ٹرائل روم میں چلی گئی۔ حدید وہیں ایک طرف کھڑا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ ٹرائل روم سے نکلی۔ ادھر آئیں میم آئینے کے سامنے، اسٹاف ممبر نے کہا تو کرن کداور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نرم سنہری لائٹ کے نیچے کرن آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ رائل بلو کلر کا لہنگا اس کے سفید رنگت پر خوب پھب رہا تھا۔ چہرے پر معمولی سی سنجیدگی تھی۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی ایک اسٹاف ممبر اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر پڑا دوپٹہ آرام سے اٹھا کر ہینگر پہ لٹکا کر اس کے لباس کی فٹنگ چیک کرنے لگا۔ کرن اور حدید دونوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ پروفیشنل ڈسٹنس پر تھا لیکن حدید کو یہ پروفیشنل نہیں لگا اور کرن کو اس کے اس انداز سے الجھن ہونے لگی۔ حدید کمرے کے کونے میں کھڑا، بازو سینے پر باندھے ہوئے، چہرے پر سکون کی ایک نقلی طے اور آنکھوں میں وہ بے چینی جو کسی آتش فشاں سے پہلے آتی ہے، وہ لیے کھڑا تھا۔ کرن اس کی موجودگی کو اگنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر حدید کا انداز ایسا تھا جیسے فضا کا درجہ حرارت خود بخود بدل گیا ہو۔ اسے اس لڑکے کا کرن کے کندھے سے دوپٹہ ہٹانا ایک آنکھ نہیں بھایا۔ میم اگر آپ ذرا سیدھی ہو جائیں گی تو میں صحیح سے فٹنگ چیک کر لوں۔ اسٹاف ممبر نے کرن کو اپنے آپ میں سمٹتے دیکھ کر اس کے کندھے سے فٹنگ کو چیک کرتے ہوئے کہا۔ اس کے چھونے پر کرن نے ہلکا سا اپنا کندھا پیچھے کیا، جس کا نوٹس اسٹاف ممبر نے نہیں لیا تھا لیکن جسے لینا چاہیے تھا اس نے لے لیا تھا۔ وہ جبڑے پیچھے اسٹاف ممبر کو گھور رہا تھا۔ وہ لباس حدید کو پسند نہیں آیا کیونکہ اس کی چولی تھوڑی سی چھوٹی تھی جس کی وجہ سے کرن کا پیٹ دکھ رہا تھا۔ اس کا گلا بھی گہرا تھا۔ کرن اس سے انکمفرٹیبل ہو رہی تھی اس لیے اس نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ میم یہ پیٹ سے ٹھیک ہے؟ اس کی چولی کو نیچے سے چیک کرتے ہوئے اسٹاف ممبر نے کہا۔ کرن اس کے اس طرح چھونے سے اور انکمفرٹیبل ہوئی۔ بس ہو گیا، حدید کی سخت اور گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔ کرن نے آہستہ سے پلٹ کر حدید کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا جسے وہ کافی دیر سے برداشت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ جی سر، اس نے پلٹ کر حدید سے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں بس ہو گیا، مجھے یہ ڈریس بالکل پسند نہیں آیا۔ آپ کوئی دوسرا ڈریس دکھائیں جو ریویلنگ نہ ہو، اور دوسری بات پلیز آپ فیمیل اسٹاف سے کہیں وہ انہیں اٹینڈ کریں گی۔ حدید نے بہت چاہا کہ وہ اپنے لہجے کو نارمل بنائے لیکن اس کا لہجہ سخت ہو ہی گیا تھا۔ پر سر فیمیل اسٹاف ہے لیکن آؤٹ فٹ کی فٹنگ اور باقی سب میں ہی دیکھتا ہوں۔ اس لڑکے نے
تفصیلی جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ ان سے دور رہیں اور جا کر دوسری ڈریس لے کر آئیں۔ حدید نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا اور ہینگر پر لٹکا دوپٹے کو جسے لینے کے لیے کرن نے ہاتھ بڑھایا تھا ایک دم اٹھا کر اس کے سینے پر پھیلا دیا۔ اوکے سر، میں لے کر آتا ہوں، وہ کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ حدید شرم سے سر جھکائے کھڑی کرن کو دیکھنے لگا۔ اندر پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ آؤٹ فٹ ریویلنگ ہے اور اس کا گلا اتنا گہرا ہے، پھر پہن کر باہر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کرن کے کان کے پاس جھک کر غصے سے کہا تو کرن نے ایک دم نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں، چہرے کی رگیں بھی تنی ہوئی تھیں۔ آئندہ میں تمہیں اس طرح کے کپڑوں میں نہ دیکھوں۔ تم اس طرح کے کپڑے پہنو گی تو صرف میرے لیے، میرے سامنے، اور وہ بھی حلال رشتے میں بندھنے کے بعد۔ اس نے غصے سے کہا۔ اسے جلن ہو رہی تھی کہ اس لڑکے نے کرن کو ان کپڑوں میں دیکھا اور چھوا، حالانکہ وہ پروفیشنلی اپنا کام کر رہا تھا، لیکن حدید کو یہ بات پروفیشنلی بھی گوارا نہیں تھی۔ میں نے تھوڑی کہا تھا اس سے کہ مجھے یہ کپڑے دے، کرن نے معصومیت سے کہا۔ نہیں کہا تھا، لیکن اندر دکھ تو گئے تھے، اس نے غصے سے کہا۔ کرن کی آنکھیں اس کے غصے پر نم ہو گئیں۔ حدید کو ایک دم اپنے سخت لہجے کا احساس ہوا۔ وہ خاموش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، جبکہ کرن اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ابھی بھی غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ جاری ہے شام کا ایپیسوڈ، یہیں سے سٹارٹ ہوگی۔ اچھا سا رسپانس دیجیے گا اور یہ آپ یقین کیجیے گا، یہ میں نے جس طرح سے ایپیسوڈ لکھی ہے، جتنی سر میں شدید درد تھا میرے، لیکن میں نے لکھ دی، اور یہ لانگ ایپیسوڈ ہے، شارٹ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی یہاں سے اچھی ایپیسوڈ لکھنے کی، اور انشاءاللہ رات میں اپلوڈ ہو جائے گی، لیکن وہ لیٹ ہوگی، تو پلیز آپ لوگ انتظار کیجیے گا اور اچھا سا رسپانس دیجیے گا۔ چلے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنا کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔